تو یہ ایک پیغام تھا، بیچ میں بات آگئی سرکار مجاہدہ ملت کی۔ آپ حج کر کے جب تشریف لائے تو چند لوگ آپ کے ساتھ میں تھے تو کسی نے زندہ باد نعرہ لگا دیا، حضور حبیب الرحمن زندہ باد، مجاہدہ ملت زندہ باد۔ پیچھے مڑ کے دیکھا، خاموش ہو جاؤ، حبیب الرحمن زندہ باد نعرہ کیوں لگا رہے ہو؟ اس کو مردہ باد نعرہ لگاؤ۔ میں نے دنیا میں رہ کے کیا ہے؟ کیا ہے دنیا میں رہ کے؟ ارے حبیب الرحمن زندہ باد نعرہ کیوں لگاتے ہو؟ مردہ باد نعرہ لگاؤ۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے دولت اپنی مدرسوں کے لیے خرچ کر دی، یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے انٹر کالج بنوائے، یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے ہائی اسکول بنوایا، یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے راجی میں مکتب اسلامی کی بنیاد رکھی، یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے ہزاروں روپے اپنی جیب خاص سے خرچ کر کے مدرسے چلوائے، کہیں پانسکوڑا کا مدرسہ چلایا، کہیں ہاوڑا کر دیجیے گا مدرسہ، اس میں اپنی جیب خاص سے پیسہ خرچ کیا۔ الہ آباد میں جا کے دیکھو، اپنی جیب سے مدرسین تنخواہ ادا کرتے، مناظرے کا موقع آتا تو آپ علماء کو بھیجتے، فرسٹ کلاس ٹکٹ عطا فرماتے، سفر کا خرچہ بھی دیتے، جتنے دن رہتے نذرانہ بھی دیتے، کسی اور سے نہیں مانگتے بلکہ اپنی جیب خرچ کرتے۔ یہ تھے سرکار مجاہدہ ملت، اسی لیے ان کو دنیا یاد کر رہی ہے۔ نقی علی کرامت کو کیا سمجھتے ہو؟ نقی علی کرامت کو کیا سمجھتے ہو؟ میرے رضا کی عنایت کو کیا سمجھتے ہو؟ ارے سعودیہ میں بھی لگا ہے جو نبی کا نعرہ، میرے مجاہدہ ملت کو کیا سمجھتے ہو؟ بابا نعرہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مفتی فرقان منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ کوئی کام دکھاوے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، اگر ہمارے بزرگ دکھاوے کے لیے کرتے تو آج جو تحریکیں آپ نے قائم کی تھی، جو مدارس آپ نے قائم کیے تھے، ارے جہاں جگہ جو اسلام کی خدمت کے لیے آپ نے اپنی زمینیں وقف کی تھی، اگر کوئی بیٹی کی شادی کے لیے آتا تو فرماتے فلاں علاقے میں میری زمین ہے، جاؤ اسے بیچ کے اپنی بیٹی کی شادی کر لے۔ یہ تھے سرکار مجاہدہ ملت، ایسے ان کا کام کیا ہمارے بزرگوں نے۔ تو اسلام کا سجے سجائے جشن میں سانسیں لے رہے ہیں، ہمیں کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑا، ہمیں اسلام کے لیے کہیں جانا نہیں پڑا، لیکن اس اسلام کی خاطر بزرگوں نے کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ وہ تاریخ اگر تمہارے سامنے رکھی جائے تو ہنسو گے کم، رو گے زیادہ، تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلیں گے کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ یہ اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ اکبر، آج ہم اللہ کا کہنا مان رہے ہیں، نہ رسول اللہ کا کہنا مان رہے ہیں۔ نبی کے سچے عاشق بن جاؤ، نبی کے سچے وفادار بن جاؤ۔ اب میری تقریر اختتام کی طرف آ رہی ہے۔ دیکھو نبی کے سچے عاشق وہ تھے، نبی مدینے شریف میں ہیں، وہ قرن میں رہتے ہیں، اور نبی فرماتے ہیں قرن میں میرا ایک دیوانہ رہتا ہے، قرن میں میرا ایک عاشق رہتا ہے، وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ آپ کی بارگاہ میں آئے کیوں نہیں؟ نبی نے فرمایا اس کی بوڑھی ماں ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت میں لگا رہتا ہے، اس کی ماں معذور ہے، اس لیے وہ میری بارگاہ میں نہ آ سکے۔ نبی نے فرمایا میرا پیراہن شریف اس کو دے دینا۔ نبی نے فرمایا میرے اویس سے میرا سلام کہہ دینا، میرے اویس سے کہنا کہ وہ میرے گناہگار امت کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرے۔ حضرت عمر فاروق اعظم اور مولا علی بڑی تلاش میں رہتے تھے حضرت اویس سے کرنے کی۔ ایک دن حج کرنے کے لیے حجاج کرام آئے ہوئے تھے، عمر فاروق اعظم نے اعلان کیا تم میں سے یمن سے کتنے لوگ آئے ہیں؟ کئی لوگ کھڑے ہو گئے، فرمایا سب بیٹھ جائیں، کوئی کھڑا رہے، جو یمن کرن سے آیا ہے سب لوگ بیٹھ گئے، ایک کھڑا رہا تو کہا کہ تم کرن میں رہتے ہو؟ کہا ہاں میں کرن میں رہتا ہوں۔ کہا کیا تم اویس بن عامر کو جانتے ہو؟ تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حضرت اویس کرنی کا چچا۔ کہنے لگا کس اویس کی بات کرتے ہو؟ ارے ایک اویس کو تو میں جانتا ہوں جو میرا بھتیجا ہے۔ کہا تم کیا کون اویس ہے بتاؤ؟ کہا ارے وہ تو بڑا کوئی خاص عزت والا آدمی نہیں ہے، جب نکلتا ہے گلیوں سے تو بچے اسے پتھر مارتے ہیں، جب نکلتا ہے گلیوں سے تو بچے اس کو ڈھیلے مارتے ہیں، جب نکلتا ہے تو ہمارے اونٹ چراتا ہے، مزدوری پہ اونٹ چراتا ہے، کوئی معمولی سا آدمی ہے، کوئی اتنا زیادہ باوقار نہیں ہے جس کا امیر المومنین جو ہے ذکر کرے۔ عمر فاروق اعظم کو جلال آ گیا، فرمایا تم اویس کے بارے میں مجھے بتاؤ گے وہ کہاں ملیں گے؟ کہا اب وہ ہمارے ساتھ آیا ہے حج کرنے کے لیے، ہمارے اونٹ چراتا ہوگا کہیں جنگل میں،
اللہ اکبر دوڑتے ہوئے گئے عمر فاروق اعظم اور مولا علی، تو کیا دیکھا کہ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے حضرت عمر فاروق اعظم نے سلام کیا، اویس قرنی نے سلام کا جواب دیا، کہا کیا تمہارا نام اویس بن عامر ہے؟ کہا ہاں میرا نام اویس ہے۔ فرمایا کیا ہم تمہارا داہنا ہاتھ دیکھ سکتے ہیں؟ داہنا پہلو؟ تو کہا کیا بتائیے کیا معاملہ ہے؟ کہا حضور نے جو نشانیاں تمہاری بتائی تھی ان میں سے ایک نشانی ابھی دیکھنا باقی رہ گئی ہے، تم ذرا اپنا داہنا پہلو دکھاؤ۔ انہوں نے داہنا پہلو دکھایا تو سفید داغ کی بیماری ہو گئی تھی اویس قرنی کو، دعا کی تو بیماری چلی گئی تھی، ایک درہم کے برابر نشان رہ گیا تھا۔ نبی نے وہ پہچان بتائی تھی کہ میرے اویس کے داہنے پہلو پہ نشان ہوگا، جب دیکھا تو وہ نشان موجود تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا اویس تم کو نبی نے سلام کہا ہے، اتنا سننا تھا، رونے لگے اویس قرنی۔ ساری دنیا نبی کو سلام کرے، انسان نبی کو سلام کرے، جنات نبی کو سلام کرے، شمس و قمر نبی کو سلام کرے، شجر و حجر نبی کو سلام کرے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شمس و قمر سلام کو حاضر ہے سلام، کلمے سے ترجمان تو حجر ہے۔ اللہ اکبر، حضرت اویس قرنی کو نبی سلام کہہ رہے ہیں۔ عمر فاروق اعظم نے کہا اویس تم کو نبی نے سلام کہا ہے، رونے لگے اویس قرنی۔ ایک بار اور بتا دو کیا کہا میرے نبی نے؟ کہا اویس تم کو نبی نے سلام کہا ہے، رونے لگے اویس قرنی۔ کہا اور کہا میرے نبی نے؟ کہا ہاں نبی نے فرمایا ہے کہ اویس سے کہنا کہ وہ میری گناہگار امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ عمر فاروق اعظم بولے میرے لیے بھی دعا دینا۔ اویس قرنی کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کرو، عمر فاروق اعظم کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کرو۔ اللہ اکبر، یہ حضرت اویس قرنی ہے۔ جب بچے ان کو گودیوں میں نکلتے تو بچے ان کے پتھر مارتے، آپ بچوں سے کہتے تھے اے بچوں مجھے چھوٹے چھوٹے پتھروں سے مارا کرو، مجھے انگلیوں سے مارا کرو، موٹے موٹے پتھر مارتے ہو تو میرے جسم سے خون نکلتا ہے، میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب چھوٹے چھوٹے کنکروں سے مجھے مارو تو میرا وضو نہیں ٹوٹے گا، مجھے تکلیف ہوگی، چوٹ لگے گی۔ یہ عمر حضرت اویس قرنی ہے۔ کیسا نبی کا عاشق ہے، کیسا نبی کا دیوانہ ہے، رہتا تو قرن میں ہے اور ذکر نبی کی بارگاہ میں ہو رہا ہے۔ ماں کی خدمت میں وجہ سے درجہ صحابیت محروم رہے، ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ ماں کی خدمت کا مقام کیا ہے؟ ماں کی خدمت کرنے کا صلہ کیا ہے؟ دیکھو آج ہم ماں باپ کی خدمت سے دور ہو گئے۔ کتنے ماں باپ ہیں جو گھر میں بیٹھ کے آنسو بہا رہے ہیں، کتنے ماں باپ ہیں جو گھر میں بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ آج اولاد جوان ہو گئی، کیا کمانے لگی، اس نے ماں باپ کا بستر گھر سے باہر کر دیا، خود